اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، میرے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، میرے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے۔ اس دنیا کو اگر آپ نے سنوار لیا تو آخرت سنور جائے گی، عارضی دنیا کو اچھے طریقے سے گزار لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمتیں ملنے والی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جو خوشیاں ملنے والی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جو راحت اور سکون ملنے والا ہے، وہ بھی سنور جائے گا۔ دنیا کی زندگی کو آپ اچھے طریقے سے گزاریں۔ آپ کے پاس پرانے کپڑے ہیں، آپ کے پاس پرانے جوتے ہیں، آپ کے پاس پرانے برتن ہیں، کو اپنے گھر میں سنبھال کر مت رکھیے، لوگوں کو دے دیجئے۔ اپنے آس پاس جو غریب لوگ ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، جو 2 وقت کا کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ان کے پاس اچھا لباس پہننے کے لیے نہیں، اچھے جوتے پہننے کے لیے نہیں، ان کے گھر میں اچھا کھانا نہیں بنتا، ان کے گھر میں آپ کھانا بیچیے، ان کو کپڑے دیجیے، ان کو جوتے دیجیے۔ عزیز دوستو، یہ دنیا کا مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تمہاری ملکیت اتنی ہے جتنی آپ استعمال کر سکتے ہیں، باقی مال تو اللہ رب العزت نے غریبوں میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی اور پرہیزگاروں کی صفت یہ ہے، اور ایمان والے وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جتنا بھی آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اس حساب سے آپ اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق میں، غریبوں میں خرچ کرتے رہیں۔ اس سے آپ کا مال بھی بڑھے گا، آپ کی عزت بھی بڑھے گی، آپ کی شہرت بھی بڑھے گی، اور آپ کی آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ بھی سنور جائے گی۔ اگر آج ہم نے دنیا کی تھوڑی سی زندگی کو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے گزار دیا، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، دنیا کی ہوس میں ہم لگے رہے کہ مال اکٹھا کر لیں اکٹھا کر لیں، ہر چیز کو ہم سٹور کرتے 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 آخر قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی میں تو کوئی بنگلے میں رہتا ہے، کوئی کوٹھی میں رہتا ہے، کوئی گاڑی میں چلتا ہے، کوئی پیدل چلتا ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے، کسی کے پاس کوٹھی بنگلہ مکان اور کسی کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں، کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں۔ لیکن جب مرتے ہیں تو غریب بھی اسی قبر میں جاتا ہے، امیر بھی اسی قبر میں جاتا ہے، کوٹھی والا بھی قبر میں جاتا ہے، جھونپڑی والا بھی قبر میں جاتا ہے، بنگلوں میں رہنے والا بھی قبر میں جاتا ہے، اور مکان میں رہنے والا بھی قبر میں جاتا ہے۔ قبر کسی کا لحاظ نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ اگر تو اچھا انسان ہے تو اس کا استقبال کرتی ہے، اور برا انسان ہے تو اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قبر ہر روز 70 دفعہ پکارتی ہے، آواز لگاتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ جب کوئی گناہ گار بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تو نے برا کیا جو میرے پاس آیا، دنیا میں جتنے بھی انسان چلتے تھے ان سب میں سے تو مجھے برا لگتا تھا، آج میرے پاس آیا ہے تو دیکھ تیرے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہوں۔ اور پھر وہ قبر دونوں طرف سے سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی سکڑتی ہے کہ اس مردے کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور پھر قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اژدہا اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بچھو اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی نیک فرما بردار اللہ کا برگزیدہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان چلتے تھے تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو دیکھ تیرے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہوں۔ اور پھر تا حد نکاح قبر
کھلی ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، اور جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ محترم دوستو، اس دنیا کی عارضی زندگی کو، تھوڑی زندگی کو اچھے اخلاق کے ساتھ گزاریں، اچھے اعمال کے ساتھ گزاریں، اپنے نبی کے اخلاق کو اپنائیں۔ میرے نبی کے اخلاق اعلیٰ ترین اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق والے تھے۔ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے سنا کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اس ڈر سے مکہ چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہے کہ کہیں میری ان سے ملاقات نہ ہو جائے اور مجھے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا نہ پڑ جائے۔ وہ اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی آئے میرے سر پہ رکھے اور میں اس سامان کو لے کر مکہ کو چھوڑ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اماں جان آواز لگاتی ہیں، بیٹا میرے سر پہ یہ گٹھڑی رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گٹھڑی کو اٹھاتے ہیں تو آپ کو وزنی محسوس ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، اماں جان آپ نے جہاں تک جانا ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، یہ گٹھڑی وزنی ہے، آپ سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ اماں جان کہتی ہیں، بیٹا بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گٹھڑی سر پہ اٹھا کے اس بڑھیا کی، جو بڑھیا آپ کے خوف سے، آپ کے دین کو نہ ماننے کی وجہ سے چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہے، آپ کو جادوگر سمجھتی ہے، اس بڑھیا کی گٹھڑی اٹھا کے کائنات کے سردار جا رہے ہیں جہاں تک اس نے جانا تھا چھوڑ دیا۔ وہ بڑھیا پوچھتی ہے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ میں تو مکہ اس لیے چھوڑ کے آ رہی ہوں، تو میں نے سنا تھا کہ یہاں پر کوئی ایک محمد نام کا جادوگر آیا ہوا ہے، اور جس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے، اس پہ اس کا جادو چل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو مسکرائے اور فرمانے لگے، اماں جان میرا نام ہی محمد ہے جس کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ تو پھر بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا پھر آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا، اور وہ ایمان لے کے آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہی زندگی ہے، ساری زندگی آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، رہتی دنیا تک آپ کا نام باقی رہے گا۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے نہ گزارا تو آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، آپ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج دیکھو اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے اور ان کا نام لینے والے آج بھی زندہ ہیں، ان کے قصے آج بھی سنائے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے زندگی اس طریقے سے گزاری، لوگوں کی خدمت کرتے کرتے، اللہ کے حکموں کو مانتے میرے نبی کے طریقے کو اپناتے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے چلتے وہ قبر تک پہنچ گئے، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی اس کا نام لینے والے، آج بھی ان کو ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ خرچ کریں، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے سنور جائے گی۔